نے ٹھان لی تھی کہ فیض حمید کو ہی لائن میں لگانا ہے تاکہ آرمی چیف وہی بنے اور پھر 10 سال کا پروگرام جاری و ساری رہے۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے آخری کوشش 9 مئی کو کی تھی۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ فیض حمید اور بانی پاکستان تحریک انصاف جرائم میں حصے دار تھے۔ ان دونوں کے مفادات ایک ہو گئے تھے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے ٹھان لی تھی کہ فیض حمید کو ہی لائن میں لگانا ہے تاکہ آرمی چیف وہی بنے اور پھر 10 سال کا پروگرام جاری و ساری رہے۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے آخری کوشش 9 مئی کو کی کہ اس ادارے کے اندر سے کوئی ایسی بات ہو جس سے ہماری واپسی کی راہ ہموار ہو سکے۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ جو چارج شیٹ سامنے آئی ہے اس کے ملزم اکیلے فیض حمید نہیں بلکہ بانی پاکستان تحریک انصاف بھی ہیں۔ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ ان کو اطلاع ہے کہ فرد جرم ٹھوس شواہد پر مبنی ہے۔ اس کیس میں اصل کرداروں تک پہنچنا ہے جس میں سر فہرست بانی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی نے حکومت کو سنجیدہ مذاکرات نہ کرنے کی صورت میں سول نافرمانی کی وارننگ دے دی ہے۔ ایک بیان میں شوکت یوسفزئی نے کہا کہ حکومت نے سنجیدہ مذاکرات نہ کیے تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کا اعلان ہوگا۔ پی ٹی آئی نے احتجاج اور مذاکرات کے لیے حکمت عملی وضع کر لی ہے۔ نتیجہ خیز مذاکرات تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہیں، چاہتے ہیں حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلائیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے اگلے مرحلے کا آغاز کرتے ہوئے رد عمل کا اظہار کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شاہد آفریدی نے لکھا، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فرد جرم عائد کر کے فیڈرل جنرل کورٹ مارشل کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کارروائی سے موجودہ قیادت کے خود احتسابی کے بیانیے کو مزید تقویت حاصل ہوگی اور اس تاثر کو زائل کیا جا سکے گا کہ طاقتور احتساب سے بالاتر ہے۔ خبر دیں گے، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فون ٹیپنگ کے قانون کو مبہم قرار دے دیا۔ فون ٹیپنگ سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا، کیا فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوئی، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 2013 سے قانون موجود ہے، قانون کے مطابق آئی ایس آئی اور آئی بی نوٹیفائڈ ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ قانون میں فون ٹیپنگ کا طریقہ کار ہے، عدالتی نگرانی بھی قانون میں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ قانون کے مطابق تو فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج اجازت دے سکتا ہے، کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے، جبکہ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے۔ عدالت نے کیس پر ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنما سلمان اکرم راجہ کو 3 جنوری تک راہداری ضمانت دے دی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی راہداری ضمانت کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے سماعت کی۔ دوران سماعت سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کوئی آئیڈیا نہیں، کیا ایف آئی آر درج ہے؟ آج کل ایف آئی آرز کا موسم ہے۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے سوال کیا، آپ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں؟ جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ فارم 45 کے مطابق تو رکن قومی اسمبلی ہوں، جس کے بعد عدالت نے سلمان اکرم راجہ کو 3 جنوری تک راہداری ضمانت دے دی ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ حکومت نے اپنے ہی بل کے خلاف اجلاس بلا کر تماشا لگایا۔ بل جے یو آئی کے مطالبے پر ضرور لایا گیا تھا، مگر وہ حکومتی بل تھا۔ ایک سوال پر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ وہ طاہر اشرفی کو کوئی جواب دینا نہیں چاہتے، ان کی خدمات ہر حکومت کو حاصل ہوتی ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان الگ قانون سازی کرانا چاہتے ہیں تو حکومت جانے اور وہ جانے، ہم تلخیاں نہیں چاہتے، معاملہ افواہم و تفہیم سے حل ہونا چاہیے۔
अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत महंगाई को ज़मीन से 40,000 फीट बुलंदी पर ले गई है और गलत मौशी आदाद शुमार पेश कर रही है। कौमी असम्बली इजलास में नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अफरात ज़र नीचे नहीं आ रही, महंगाई में कमी का दावा करने वाले किस जहान में रह रहे हैं। चैलेंज करता हूँ कि अफरात ज़र कम नहीं बल्कि ज़्यादा हुई है। मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत किसी किस्म के अमली इक़दाम नहीं कर रही। उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आने को तरजीह देने पर उमर अयूब को सराहता हूँ। अपोजिशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात शुरू करना काबिल तहसीन इक़दाम है। कौमी असम्बली के इजलास से इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आवाम ने हमें मैंडेट भी इसी चीज़ का दिया है कि हम एक दूसरे की बात सुनें और समझाएं। यहाँ बात ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचती है क्योंकि बाहर तो दोनों तरफ से गुलेलें चल रही होती हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है और यहाँ हम मंतक से बात करते हैं और एक दूसरे के समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि शायद नीयत दोनों की यही होती है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान के अवाम का भला हो, पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली में जाए और उसमें जाहिर है कभी इख्तलाफात होता है और कभी इत्तफाक हो जाता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दी है। एडीबी की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीम कार कंपनियों की पायदार बिजली फराहम करने की सदाद में इजाफा होगा। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम कार कंपनियों को ताउन फराहम किया जाएगा। लेस्को, मैपको और सेपको अपने रेंजेस में पायदार तवानाई के लिए मौसर किरदार अदा करेंगी। जारी करदा एलामिया के मुताबिक मनसूबे के तहत 3 लाख से जायद एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। डाटा मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स की तनसीब भी मंसूबे का हिस्सा है। मंसूबे के तहत 15,500 से जायद ऑनलाइन ट्रांसफार्मर्स पर मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगेंगे। सिस्टम लाहौर, मुल्तान और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज में नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक सिंध के तमाम शहरों को महफूज बनाना अव्वलिन तरजीह है। उन्होंने कहा कि सिंध के तमाम शहरियों को महफूज बनाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का महफूज शहरों का मंसूबा सखर, लाड़काना, हैदराबाद और मीरपुर खास तक बढ़ाने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर दाखिला सिंध ने हवावे शेंजन हेडक्वार्टर का अहम दौरा किया और स्मार्ट डिवाइसेस पर तफसीली ब्रीफिंग की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध को बॉडी वॉर्न कैमरे और टैबलेट्स का स्मार्ट बोर्ड से इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात के मुताबिक कराची समेत सिंध के तमाम शहरों को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूजियम आमद। CPC म्यूजियम हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज और वफ्द को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिका की तारीख़ सफ़र पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN गौहर सईद से। गौहर, आगाह कीजिएगा, मरियम नवाज के दौरा चाइना के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरियम नवाज और वफद को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिका की तारीखी सफ़र पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और CPC म्यूजियम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बसरी तारीख पेश भी की गई है। इसके अलावा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और वफद को चीन की तारीख, इनकलाब की बसरी तारीख भी दिखाई गई। इसके अलावा चीनी इनकलाब की रूह रवां और मार्टिन की जदोजहद के बारे में भी आगाह किया गया है और ब्रिटिश आर्मी से जंग, इनकलाबी रूस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम का बसरी
افریقائی سفر بھی پیش کیا گیا ہے، اور کمیونسٹ پارٹی کے قیام سے موجودہ صدر شی جن پنگ کے منصب سنبھالنے تک تمام تاریخی واقعات سے آگاہ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سی پی سی میوزیم میں ڈیجیٹل ہسٹری کو سراہا بھی ہے، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سی پی سی میوزیم میں رکھی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند بھی کی ہیں۔ اور چین کی تاریخ کا بصری مشاہرہ غیر معمولی اور یادگار تجربہ ہے۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ چین نے دنیا کی تاریخ کا غیر معمولی معجزہ کر دکھایا ہے، اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 130 سالہ تاریخ کا عکس سی پی سی میوزیم میں بھرپور نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کمیونسٹ پارٹی کے ارتقاء نے نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کو بدل دیا ہے، نہ صرف پاکستانی بلکہ پوری دنیا میں چین میں آنے والی گراں قدر تبدیلی سے مستفید بھی ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ چین کے عوام نے ترقی اور خوشحالی کے لیے قابل تقلید کاوش کی ہے، اور چین نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر قیادت مخلص ہو اور ترقی کا عزم پختہ ہو تو کوئی طاقت ترقی سے نہیں روک سکتی۔ اور چین کی ترقی اور خوشحالی ترقی پذیر ممالک کے لیے قابل تقلید ماڈل بھی ہے۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو آگاہ کروں کہ ترقی کے سفر میں مریم نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ ترقی کے وزیر سفر میں اعلیٰ مریم نواز نے سی پی سی میوزیم میں ڈیجیٹل ہسٹری کو بھی سراہا۔ گوہر سعید ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب شنگھائی کے حکام کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مریم نواز سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی شنگھائی کمیٹی کے ڈپٹی سیکریٹری نے ملاقات کی۔ ڈپٹی سیکریٹری نے پنجاب اور شنگھائی کے درمیان معاشی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم اور تجارت، سرمایہ کاری، سائنس، ٹیکنالوجی، انڈسٹری میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں اکنامک اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پاکستانی طلباء اور ماہرین کو ٹریننگ اور تعلیم کے مواقع فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا، اور شنگھائی بیسڈ کمپنیوں کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا۔ بیجنگ میں وزیر اعلیٰ سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے منسٹر لیو جیان چاؤ نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے کمیونسٹ پارٹی کی دور اندیش قیادت کو بھی سراہا۔ منسٹر لیو جیان چاؤ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، پاک چین تعلقات کے فروغ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ پاک چین دوستی فولاد کی طرح مضبوط اور آزمودہ ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہر موسم کے گرم اور سرد سے بالا تر ہے۔ لوکل گورننس اور دیہی ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے اعزاز میں بیجنگ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے حکام نے خصوصی ظہرانہ بھی دیا۔ یہاں اپڈیٹ کریں گے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان اور اسد قیصر کی مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر گفتگو ہوئی ہے۔ دونوں جماعتوں نے مشترکہ لاہ عمل کے لیے ایک ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر توانائی اویس احمد لغاری نے کہا ہے کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارت بڑھانے کے وسیع امکانات ہیں۔ اویس لغاری نے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 7واں مشترکہ کمیشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان ترکیہ کے بعد دوسرا ملک ہے جس نے تاجکستان کی آزادی کو تسلیم کیا۔ اقتصادی شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ تاجکستان کو وسط ایشیا میں اہم مقام حاصل ہے اور یہ وسطی ایشیا کا گیٹ وے ہے۔ خبر دیں گے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ عالمی اسلامی بینکاری کا حجم 37 کھرب ڈالر ہو چکا ہے۔ آئندہ چند سال میں عالمی اسلامی بینکاری کی نمو اور بھی تیز ہوگی۔ کراچی میں اسلامی بینکاری سے متعلق سیمینار خطاب میں گورنر جمیل احمد نے کہا، اسلامی بینکاری پر منتقلی کے کئی چیلنجز ہیں، 3 اہم ترین ہیں۔ پہلا چیلنج پروڈکٹ اور خدمات کا شرعیہ اصولوں سے مطابقت دینا ہے۔ دوسرا حکومت کو اسلامی قرض گیری فراہم کرنا ہے۔ تیسرا فعال اسلامی انٹر بینک مارکیٹ بنانا ہے۔ اسلامی بینکوں کے عملے کی صلاحیت اور معلومات فراہمی کی قابلیت بڑھانا ہے۔ صارف کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اسلامی پروڈکٹ کو سمجھانا ضروری ہے۔
پاکستان آرمی اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان مشترکہ جنگی مشقیں واریر 8 اختتام کو پہنچ گئی ہیں۔ ISPR کے مطابق واریر 8 مشقیں 19 نومبر سے 11 دسمبر تک جاری رہیں۔ پاکستان اور چین کے دستوں نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تجربات سے استفادہ کیا۔ واریر 8 انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان سالانہ مشقوں کی کڑی ہے۔ مشقوں کے دوران وزٹرز ڈے تقریب کے دوران شرکاء نے ٹلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق تقریب میں کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ چینی سفیر دیگر مہمان خصوصی کے ساتھ تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر شرکاء نے مشقوں کے دوران دستوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند معیار تربیت کو سراہا۔ اور یہاں اپنے ناظرین کو بریکنگ نیوز دیں گے۔ ANF کی ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل کراچی پر تاریخی کارروائی سامنے آئی ہے۔ انٹیلیجنس اطلاع پر بھاری مقدار میں بیرون ملک آئس اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ANF کی ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل کراچی پر تاریخی کارروائی سامنے آئی ہے۔ انٹیلیجنس اطلاع پر بھاری مقدار میں بیرون ملک آئس اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ شام میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کا انخلاء شروع ہو چکا ہے۔ 400 کے قریب پاکستانی لبنان سرحد پر پہنچ گئے۔ پاکستانیوں کو بیروت سے پاکستان روانہ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے خصوصی پرواز کا انتظام آج یا کل کیے جانے کا امکان ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، شام سے 250 زائرین اور دیگر 100 پاکستانیوں کے وطن واپسی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لبنان کے وزیر اعظم سے کل بات ہوئی تھی۔ لبنانی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانیوں کے پاس ویزے ہوں یا نہ ہوں، بیروت کے رفیق حریری ایئرپورٹ سے ان کی وطن واپسی میں ہر سہولت دی جائے گی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ 180 سے 170 زائرین کو شام سے لبنان روانہ کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے لبنانی وزیر اعظم کے رابطے کے بعد سے لبنانی حکومت سرحد پر ہی ویزا فراہم کر رہی ہے۔ ان افراد کو بسوں کے ذریعے بیروت بھیجا جا رہا ہے۔ دوسری جانب نائب روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کو انتہائی محفوظ طریقے سے روس منتقل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ روس غیر معمولی صورتحال میں ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے۔ بشار الاسد کو عالمی جرائم کی عدالت کے حوالے کرنے سے متعلق سوال پر نائب روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس عالمی فوجداری عدالت قائم کرنے والے کنونشن کا حصہ نہیں ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت محکمہ مائنز اینڈ منرل کا اہم اجلاس۔ صوبے میں مزید معدنی وسائل کی تلاش کے لیے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے ساتھ اسٹڈی کی ہدایت بھی کی گئی۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے امتیاز شاہ سے۔ جی امتیاز، آگاہ کیجیے گا، اس اجلاس کی مزید کیا صورتحال ہے؟ جی امتیاز، آگاہ کیجیے گا۔ امتیاز شاہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت محکمہ مائنز اینڈ منرل کا اہم اجلاس ہوا۔ صوبے میں مزید معدنی وسائل کی تلاش کے لیے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے ساتھ اسٹڈی کی ہدایت کی گئی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر کے حوالے سے۔ چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت محکمہ مائنز اینڈ منرل کا اہم اجلاس ہوا اور اس حوالے سے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کاروباری دنیا سے خبر دیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کی لہر جاری ہے۔ 100 انڈیکس 2100 پوائنٹ سے زائد اضافے سے 1,11,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز ہوا، جہاں 100 انڈیکس میں 2100 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,08,896 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔
मौसम के हवाले से खबर है, मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी ने डेरे डाल दिए हैं। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफ़ेदी छा गई है। गजर में झीलें और आबशारें जम गईं। मालम जब्बा, कालाम, कागान और शोगरान ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। कराची में सर्द हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। पारा सुबह सवेरे 12 तक गिर गया। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का भी इम्कान है। लेह में दर्जा हरारत -13, स्कर्दू और गोपस में -7 रिकॉर्ड किया गया। कालाम और कल्लात में -6 डिग्री की सर्दी पड़ी, जबकि दीर और मालम जब्बा में -4 की सर्दी पड़ी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में सर्दी की लहर 15 दिसंबर तक बरकरार रहेगी। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। T20 सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। डरबन में होने वाले पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले T20 मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से डेविड मिलर 82 और जॉर्ज लिंडे 48 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद ने 3-3, जबकि अब्बास अफरीदी ने 2 और सुफियान मुकीम ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में ग्रीन शर्ट्स 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बना सकी। बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। साइम अयूब 31, उस्मान खान 9, तैयब ताहिर 18 रन बना सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 74 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका की जानिब से जॉर्ज लैंड ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कौन कौन से पहाड़ मौजूद हैं और इस दिन को मनाने का क्या मकसद है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर साल 11 दिसंबर को पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद इन शानदार पहाड़ों को खिराजे तहसीन पेश करना है, जो हमारे खूबसूरत नज़ारों की वजाहत करते हैं। इंटरनेशनल माउंटेन डे बैनुल अक़वामी ताउन और मकामी अमल को भी फरोग देता है। पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 8611 मीटर की बुलंदी के साथ पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी होने का एजाज रखती है। बलोचिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला कोहे सुलेमान तारीखी अहमियत का हामिल है। कोयटा में मौजूद 4 पहाड़ भी इस शहर की शोहरत में अहम किरदार अदा करते हैं। वादी कोयटा चारों अतराफ से कोहे चलतन, कोहे तकातू, कोहे जरगून और कोहे मेहरदार में घिरी हुई है। पाकिस्तान में 7000 मीटर से बुलंद कमोबेश 108 पहाड़ी चोटियां मौजूद हैं, जबकि 6000 मीटर वाली पहाड़ी चोटियों की तादाद लामहदूद है। दुनिया की दूसरी और पाकिस्तान की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी K2 महमजोई के साथ जंगली हयात का भी अहम मस्कन है। ये दिन इस बात पर भी जोर देता है कि सकाफती और रूहानी सतह पर दुनिया भर के बहुत से लोगों